أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وصحابك يا حبيب رب العالمين. قابل قدر حاضرین محفل پاک، خیر و برکت اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے یہ حضور کے ذکر پاک کی محفل ہے جو بڑی محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم اس محفل پاک کے اہتمام میں انعقاد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانی محفل اور جملہ حاضرین و شرکاء کو عشق رسول کی خیرات عطا ہو اور دنیا سے جاتے وقت اللہ رب العزت ایمان کی سلامتی ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ روشن دن ہے، تابناک دن ہے، جس دن پاکستان کی پارلیمنٹ نے مجموعی طور پر بڑی محنت اور تگ کے ساتھ یہ آئین پاس کرانے میں کامیابی حاصل کی۔ اس آئینی ترمیم کو اتفاق رائے سے پاس کرانے میں کامیابی کی منزلوں تک اراکین پارلیمنٹ پہنچے۔ قادیانی امت، قادیانی گروہ جو جھوٹے مدعی نبوت کی جھوٹی امت ہے، اس کو اپنے کردار تک پہنچایا اور آئینی طور پر پاکستان میں قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یہ تاریخی فیصلہ پاکستان کی اسمبلی نے کیا۔ بدقسمتی سے جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو بدقسمتی سے پہلا وزیر خارجہ جو ہے ہمارے ملک کا، وہ قادیانی تھا، مرزائی تھا، جسے ظفر اللہ خان کہتے ہیں۔ اس ظفر اللہ خان وزیر خارجہ نے یہ سفارش کی۔ اس وقت کا جو گورنر تھا وہ انگریز تھا، مورا تھا۔ اس کو سفارش کی کہ چنیوٹ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر دریا پار کر کے، دریائے چناب عبور کر کے، جو گورنمنٹ کی زمین پڑی ہے اسے 100 سالہ لیز پہ قادیانیوں کو دے دیا جائے۔ یہ سفارش قادیانی، مرزائی، مرتد پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان کی
سفارش پر انگریز گورنر نے ایک آنا فی مرلہ کے حساب سے 1000 سے زیادہ ایکڑ زمین جو ہے وہ قادیانیوں کو الاٹ کر دی. 100 سالہ لیز پہ ایک آنا فی مرلہ کے حساب سے یہ جگہ قادیانیوں کو ملی اور انہوں نے یہاں اپنا مرکز بنایا جس کا نام انہوں نے ربوہ رکھا. اور یہاں مرزائی جو ہے مختلف علاقوں سے اٹھ کر وہاں آباد ہونا شروع ہوئے اور اس شہر کو ربوہ کا نام دے کر سٹی اور شہر قرار دیا، جس کا باقاعدہ افتتاح اس دور کے قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا محمود نے اس شہر کا سٹی کا افتتاح کیا. اور جب افتتاح کیا تو اس میں باقاعدہ بائیلاز جو ضابطے طے کیے گئے اس میں یہ بات سر فہرست تھی کہ غیر قادیانی یعنی وہ شخص جو مرزائی نہیں وہی شہر کی حد میں داخل نہیں ہو سکتا. گویا کہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ جو ہے اسے قائم کیا گیا. چونکہ پاکستان کا وزیر خارجہ قادیانی تھا، مرزائی تھا ظفر اللہ خان. اس نے جب تک وزارت کا قلمدان سنبھالے رکھا اس نے قادیانی گروہ کا تحفظ کیا اور کلیدی آسامیوں پر قادیانیوں کو تعینات کیا. ان کی تقرریاں ہوئیں، بڑے بڑے عہدوں پر قادیانی جو ہے وہ بڑا جمع اور وہاں جو بھی مسلمان تھے وہ داخلہ اس ربوہ شہر کے اندر وہ ممنوع تھا، وہ داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اپنا ہی ایک ماحول بنانا چاہتے تھے اور اسے اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ کا درجہ دینے کے لیے وہ اس کو بندی کر رہے تھے. 1947 میں پاکستان بنا اور 6 سال بعد 53 میں پھر پاکستان میں ختم نبوت کی تحریک چلی. اس تحریک کا نام تحریک تحفظ ختم نبوت. یہ تحریک بڑی زوردار تحریک تھی اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ اس وقت تمام مکاتب فکر نے مل کر جس شخصیت کو قائد بنایا، مجلس عمل بنی تحفظ ختم نبوت، اس کے سربراہ، اس کے قائد مولانا ابو الاسناد سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو کہ وزیر خان کی کشمیری بازار میں تاریخی مسجد ہے، مسجد وزیر خان بہت بڑی مسجد ہے اور ایک تاریخی ورثہ ہے پاکستان کا. محکمہ آثار قدیمہ کے پاس اس کا نظام ہے. تو وہ اس مسجد کے خطیب تھے اور وہیں انہوں نے ادارہ بنایا ہوا تھا. اور ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے اجلہ خلفاء میں سے تھے. حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب یہ اعلیٰ حضرت کے جلیل القدر خلفاء میں شامل ہیں. اور آپ کے 2 ہی صاحبزادے تھے، ایک علامہ سید ابو الاسناد محمد احمد قادری جو ختم نبوت تحریک کے قائد تھے، اور ایک شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان علامہ ابو البرکات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جیسے ہر شخصیت کسی ایک نام سے معروف ہو جاتی ہے، یہ علامہ ابو البرکات سید صاحب کے نام سے مشہور تھے. جب بھی کوئی بات ہوتی سید صاحب نے یہ فرمایا، سید صاحب کی یہ بات. اور ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ ابو الاسناد، علامہ ابو الاسناد کے نام سے زیادہ مشہور تھے. وہ ختم نبوت کی تحریک کے قائد تھے. آج کے اخبارات میں
غالباً مجھے کسی دوست نے ایک ایڈیشن دیا ختم نبوت کا روزنامہ 92 نیوز کا، غالباً اس میں علامہ ابو الاسناد صاحب کی تصویر ہے. بڑا تمام آباد تھے اور بڑے وجیح تھے اور بڑے ہی جسیم تھے. اس تحریک ختم نبوت کی قیادت کی بنیاد پر کہ صف اول کی قیادت جو ہے اسے گرفتار کر لیا جائے تاکہ تحریک جو ہے وہ دم توڑ جائے. قسمتی سے اب کس بات کا رونا رویا جائے وہ فضول ہے، میں وہ بات نہیں کرتا. اب کوئی سیکنڈ کی عادت جو ہے وہ خالی کہیں تو نظر آتی ہے، لیکن علامہ ابو الاسناد اس پائے کے قائد تھے، لیڈر تھے، کہ انہوں نے 6 سطح بنا دی تھی. اگر یہ گرفتار ہو جائے تو پھر یہ نظام ماشاءاللہ، یہ گرفتار ہو جائے تو یہ قائد بنے، یہ گرفتار تو یہ قائد بنے. سبحان اللہ. علامہ ابو الاسناد نے ایسی زوردار قیادت کی کہ فوراً انہیں گرفتار کر کے کراچی کی جیل میں ڈال دیا گیا. اللہ 3 سال تک آپ جیل کے اندر رہے. لاہور کے رہنے والے تھے، یہاں سے گرفتار کر کے کراچی جیل میں بھیج دیا تاکہ دور دراز علاقہ ہے، نہ کوئی ملنے آئے گا نہ کوئی دیکھنے آئے گا. مینٹل ٹارچر جسے کہتے ذہنی اذیت دینے کے لیے انہیں کراچی منتقل کیا گیا. اور ان کے ایک ہی صاحبزادے تھے جو ان کے وصال کے بعد زندگی بھر مسجد وزیر خان میں خطیب رہے. یہ تحریک ختم نبوت میں اپنے والد ماجد کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہے تھے اور لاہور کی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی. یہ جب گرفتار ہوئے تو ان پر ایسی دفعات لگائی گئی جس کی بنیاد پر انہیں سزائے موت سنائی گئی. اللہ ہمارے بچوں کو علم نہیں نہ اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں دی. اللہ اکبر. تحریک پاکستان تو ایک الگ موضوع ہے نا، اس میں جو قربانیاں دی وہ بھی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. ختم نبوت کی تحریک میں یہ حال تھا کہ علامہ سید محمد احمد قادری کراچی جیل میں اکلوتا بیٹا ان کا، اس کو سزائے موت سنا دی گئی اور لاہور کے شاہی قلعے کے اندر بند کر کے ان پہ تشدد کیا گیا. ان پہ سام چھوڑے جاتے تھے اذیت دینے کے لیے کہ معافی نامہ لکھ دیں اور یہ لکھ دیں کہ میں ختم نبوت کی تحریک میں کام نہیں کروں گا. میں نے خود ان سے زندگی بھر کئی مرتبہ ملاقاتیں کی، سینکڑوں ملاقاتیں میری ان سے رہی ہیں. یہ چند سال قبل ہی ان کا وصال ہوا ہے تو میں ان سے یہ پوچھا کرتا تھا، معلومات لیتا تھا. تو انہوں نے بہت انکشافات کیے جو میرے خیال میں اس محفل میں اس کا وقت بھی نہیں اور ماحول اور مناسب بھی نہیں ہے. لیکن ایک بات کہوں گا، انہوں نے کہا کہ ہم جب تحریک کے لیے جلوس نکالتے تھے تو جلوس میں کچھ ورکر اشتیاق پیدا کرتے تھے تاکہ تحریک جو ہے وہ تشدد کا راستہ بنائے اور تشدد کا راستہ اپنانے کے بعد یہ تحریک جو ہے یہ فلاح ہو جائے. وہ لوگ جو متشددانہ رویہ اختیار کرتے تھے فرماتے ہیں جب شاہی قلعے کے اندر مجھ پہ سانپ چھوڑے گئے تو میں نے دیکھا وہ سب پولیس کے لوگ تھے اور سی آئی ڈی کے لوگ. اللہ اکبر. وہ پولیس کے لوگ تھے اور سی آئی ڈی کے لوگ تھے جو تحریک میں کارکن بن کے نعرے لگاتے اور علماء کو پوچھتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں کھلی کہ تحریکوں کے اندر کیا کیا ہوتا ہے. بڑی استقامت تھی، بڑی تکلیفیں سہی، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے الٹا لٹکا دیا گیا، پاؤں باندھ کے پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا. تمہاری جان بخشی اسی میں ہے کہ یہ کاغذ ہے اس پر معافی نامہ لکھ دو. تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ لکھنے والے پہ بھی لعنت اور لکھوانے والے پہ اللہ اللہ سبحان اللہ. جب آپ کو سزائے موت سنائی گئی تو آپ کے والد ماجد چونکہ کراچی جیل میں تھے تو جیل میں انہیں اور ایک اذیت دی گئی تاکہ یہ دل برداشتہ ہو جائے. ایک ہی میرا بیٹا تھا وہ بھی پھانسی چڑھ گیا تو ممکن ہے یہ معافی نامے پہ آ جائیں یا کوئی ایسا اندر کھاتے سلسلہ کرے. تو جیل کا ایک ذمہ دار آفیسر گیا، اس نے جا کے بتایا کہ مولانا آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں.
کچھ خدا کا خوف کریں. آپ کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، ایک ہی آپ کا بیٹا ہے، اس کو تو سزائے موت سنا دی گئی ہے. آپ کچھ غور کریں اور اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں. علامہ ابو الاسناد نے فرمایا بیٹے کا نام خلیل احمد تھا، تو فرمایا کہ امین الاسناد سید خلیل احمد قادری. فرمایا یہ تو ایک خلیل ہے، اگر اللہ مجھے 1000 خلیل بھیجے اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ وہ جذبہ تھا. اور تحریک تحفظ ختم نبوت اور دوسرے ہمارے مرد کلندر مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو یہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں یہ طالب علم تھے. اور نوائے وقت کے بانی جو ہیں حمید نظامی، مولانا نیازی، اور ایک نیم شین کے نام سے ایک صحافی ڈائری لکھا کرتے تھے. بہت پرانی بات ہے، ان کا انتقال ہو گیا. میرے زمانہ طالب علمی میں وہ نوائے وقت میں ایک باقاعدہ ان کا کالم چھپتا تھا، نیم شین کی ڈائری، میاں محمد شفیع. یہ لوگ جو ہیں یہ کلاس فیلو تھے اور یہ قائد اعظم کے دستے راست تھے. طلباء میں سے یہ انہوں نے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے مسلم لیگ کی ایک ذیلی تنظیم تھی، اسٹوڈنٹس کا ونگ تھا، جس کے صدر جو ہیں وہ علامہ عبدالستار خان نیازی تھے. اور قائد اعظم کا یہ بیان جو ہے یہ ریکارڈ میں ہے. نوائے وقت میں میں نے کئی دفعہ پڑھا، چھپا بھی ہے. ان کی یوم وصال پر قائد اعظم نے کہا کہ جس جماعت میں عبدالستار جیسے نیازی جیسے ورکر ہوں وہ جماعت کبھی ناکام نہیں. اللہ اکبر قائد اعظم نے ایک موقع پر بلا کے کہا کہ تمہارے امتحانات ہیں تو 1 مہینے کے لیے آپ تحریک کا کام چھوڑیں اور اپنے امتحان کی تیاری کریں. لیکن ان تینوں نے مزید نظامی اور اخبارات میں سے یہ وہ اخبار ہے جس کے متعلق کوئی شک نہیں کہ تحریک پاکستان کے حوالے سے یا نظریہ پاکستان کے حوالے سے جس قدر ذمہ دار اخبار نوائے وقت ہے، پوری صحافت کے اندر کو دوسرا اخبار نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے بانی جو ہیں انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا کردار ادا کیا. اب یہ مولانا عبدالستار نیازی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، میں نے خود ان کی تقریریں سنی، ان کے ساتھ سفر کیے. وہ کسی بھی حکمران کو جب چیلنج کرتے تھے اور للکارتے تھے، ان کی للکار بڑی مشہور تھی. وہ ہر دور کے اندر جیل کے اندر رہے. مولانا نیازی کا یہ خاصہ ہے کہ اکثر ان کی زندگی جیل کے اندر گزری. خود فرماتے تھے کہ آدھی ریل کے اندر گزر گئی، آدھی جیل کے اندر. اگر ریل میں سفر کیا ہے تو حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے، عظمت رسالت کے ڈنکے بجانے کے لیے، اور جیل کے اندر رہے تو قربانیاں دی حضور کی عزت کی خاطر. یہ 2 شخصیتیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. 53 کی تحریک ختم نبوت میں انہیں سزائے موت سنائی ہے، دونوں شخصیات. اور مولانا نیازی کا وہ جملہ تو اکثر مجھے بڑا حوصلہ دیتا ہے. میں مری کے اندر ایک کنونشن تھا تو اس میں مجھے جانے کا شرف حاصل ہوا، تو راستے میں میں نے مختلف سوالات کیے. تو مولانا نے یہ فرمایا کہ جب پھانسی کی سزا مجھے سنائی تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جب آپ نے پھانسی کی سزا سنی جج سے تو اس وقت آپ کے تاثرات کیا تھے؟ تو مولانا نیازی نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ موت کا لفظ ہی ایسا ہے، یہ سنتے ہی ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، لیکن اسی لمحے میرے دل نے مجھے حوصلہ دیا اور حضور کی محبت جو ہے میرے اندر مچلی اور میری زبان پر بے ساختہ اسی لمحے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر جاری ہو گیا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نفس ایک جان دو جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں. اللہ یہ جان تو حضور کے لیے رکھی ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ حضور کی عزت و ناموس پر قربان کرنے کے لیے. الحمدللہ ان ہمارے 2 اسلاف کرام نے، اور حیران ہوں گے کہ شہداء کی جو تعداد تھی سن 53 کی تاریخ میں
یہ آپ کسی بھی تحریک ختم نبوت کے کسی بھی آرٹیکل میں کسی بھی کتاب میں آپ یہ پڑھ لیں. یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، میں کوئی اپنے آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا. محتاط اندازے کے مطابق 10,000 افراد حضور کی عزت اور ناموس پر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 53 کی ختم نبوت کی تحریک میں 10,000 حضور کے عاشق جو ہیں وہ شہید کیے گئے. اللہ اکبر. ابھی عظیم خان کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ کوئی آسانی سے نہیں کیا. 74 میں 7 ستمبر 74 کو قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. یہ آسانی سے کام نہیں ہوا کہ پلیٹ میں رکھ کے کسی نے آئین کی شکل جو ہے وہ تمہیں پیش کر دی، بلکہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے. 53 میں 10,000 حضور کے عاشقوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی. اکابر علماء کو پھانسی کی سزائیں سنائی گئی اور بیڑیاں ڈال کر ہتھکڑیاں ڈال کر پابند سلاسل کیا گیا. لیکن بدقسمتی سے یہ تحریک جو ہے یہ کامیابی سے امکنار نہ ہو سکی. اور مولانا ابو الاسناد جب جیل کے اندر گئے تھے تو جسیم تھے، مگر وہاں ان کے ساتھ جیل کے اندر جو اندر کھاتے رویہ رکھا گیا وہ یہ تھا کہ یہ بڑا کام کا آدمی ہے، ہر تحریک کی قیادت کرتا ہے. اور جیل کے اندر خدا جانے کیا صورتحال انہیں دی گئی ہے، کیا ہوا. علماء تو یہی فرماتے ہیں کہ جیل میں کوئی ایسی چیز دے دی گئی کہ جب جیل سے باہر آئے تھے تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے تھے. اللہ اکبر. ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے. 3 سال جیل کاٹ کے جب آئے اس کے جلدی بعد پھر آپ کا خطاب ہو گیا. یہ تحریک پاکستان کے بھی مجاہد تھے، تحریک ختم نبوت کے بھی مجاہد. 53 سے لے کے 74 تک تحفظ ناموس رسالت کے لیے پروگرام چلتے رہے، لٹریچر بھی آتا رہا، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا رہا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ فیصلہ کن گھڑیاں اور لمحے جو ہیں وہ آئے. 1974 22 مئی کا دن تھا جب نیشنل میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کا ایک ٹور، تفریحی ٹور، پشاور کے تفریحی مقامات کی تفریحی اور مطالعاتی سیر کے لیے جا رہا تھا. اور یہ چناب ایکسپریس پہ ملتان سے سوار ہوئے تھے یہ لوگ، اور ربوہ کے راستے، سرگودا کے راستے پشاور جا رہے. جب ربوہ کے اسٹیشن پر یہ اسٹوڈنٹس پہنچے، ان کے لیے ایک بوگی جو ہے ریل کی مختص تھی اور اس کے اندر طلباء موجود تھے نیشنل میڈیکل کالج کے. تو قادیانی اس سلسلے میں بڑے تیز، اب بھی وہ اس سلسلے میں بڑے متحرک اندر کا تھے. انہوں نے کیا کیا کہ یہ ریل جب اسٹیشن پہ پہنچے گی تو جس ڈبے کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم لٹریچر دیں گے قادیانی کا. گاڑی رکی جب تو قادیانی ان کے جو مربی ہوتے ہیں ان کو وہ لٹریچر لے کے ٹرین کے اندر چلے گئے اور ان نوجوانوں کو لٹریچر دینا چاہا. لیکن بحمد اللہ تعالیٰ وہ سب کے سب جو ہیں صحیح العقیدہ لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا لٹریچر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ماشاءاللہ. یہ لٹریچر گمراہی پر مبنی ہے، یہ کفر پر مبنی ہے. اس لٹریچر کو ہم نہیں پڑھیں گے. اپنا لٹریچر لے جاؤ، اسے جہنم میں پھینکو، جہاں پر ہم اسے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. لٹریچر کا مطالعہ کرتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ گمراہ کن لٹریچر تو نہیں ہے. یہ ایسا رسالہ، ایسا میگزین، ایسی کتاب، کوئی ایسا شمارہ پرچہ تو نہیں ہے جس کے اندر گمراہی کی تبلیغ کی جا رہی ہے اور کہیں ہم اس گمراہی کی تبلیغ کا شکار نہ ہو جائیں. یہ جذبہ تھا ان اسٹوڈنٹس کے اندر اور انہوں نے اس لٹریچر کو لینے کا انکار کیا اور الٹا انہوں نے نیچے اتر کر ریلوے اسٹیشن پر جتنے منٹ گاڑی رکی وہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ پہلے سوچ چکے ہیں کہ قادیانیوں نے اسے قادیانی اسٹیٹ بنانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی ہوئی. اب وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی اسٹیٹ کے مرکز میں آ کے کوئی ختم نبوت کی بات کرے یا ختم نبوت کا نام تک لے. وہ تو سیخ پا ہو گئے. انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ جب یہ لوگ واپس آئیں گے ٹور سے
پھر ان سے بدلہ لیں گے، ان کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ 22 تاریخ کو، مئی کی 22 تاریخ 1974 یہ طلباء سیر پہ جا رہے تھے۔ 29 کو ان کی واپسی ہوئی تھی، 29 مئی کو، ایک ہفتہ بعد۔ جب یہ طلباء ربوہ کے اسٹیشن پر یہ ٹرین رکی تو ربوہ سے پہلے سرگودا کی طرف ایک اسٹیشن ہے جس کا نام ہے نشتر آباد۔ اس کا جو اسٹیشن ماسٹر وہ بھی قادیانی تھا، اور ربوہ کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ بھی قادیانی تھا۔ اس نے باقاعدہ وہاں اس اسٹیشن ماسٹر ربوہ کا جو تھا اس کو اطلاع کی کہ وہ طلباء جنہوں نے جاتے وقت نعرے بازی کی تھی اور ہمارے لٹریچر کو لینے سے انکار کیا تھا، وہ فلاں نمبر بوگی کے اندر سوار ہے اور آ رہے ہیں۔ ادھر پلاننگ سے 1000 کی تعداد تھی کم و بیش قادیانی گنڈوں کی۔ یہ مرتد ہاتھوں میں سریے اور ڈنڈے اور لہاکیاں لے کر کے یہ اسٹیشن پہ آ گئے، اور وہاں کا قادیانی جماعت کا جو سربراہ تھا، امیر تھا، وہ خود قیادت کر رہا تھا۔ جیسے ہی ٹرین رکی انہوں نے ہلہ بول دیا اور اس بوگی کے اندر چلے گئے اور جا کر کے چاروں طرف بوگی کو گھیرے میں لے کے جتنا ظلم ہو سکتا تھا، جتنا تشدد ہو سکتا تھا، ان طلباء پہ کیا۔ اور اس وقت نشتر میڈیکل کالج کی جو اسٹوڈنٹ یونین تھی، آج کل تو بین ہے الیکشن پہ، اسٹوڈنٹ یونین جو تھی اس کے صدر کا نام تھا ارباب عالم۔ میرے خیال میں آج کسی اخبار میں بھی ذکر ہوگا۔ ارباب عالم جو نوجوان تھا اس کو اتنا مارا کیونکہ اس نے مزاحمت کی تھی اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے تھے۔ اس قدر مارا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور 30 طلباء اس بوگی کے اندر زخمی ہوئے، 30 طلباء شدید زخمی ہوئے۔ اب یہ خبر جو ہے آنن فانن پورے ملک کے اندر پھیل گئی۔ اس زمانے میں ریڈیو کو لوگ سنتے تھے، خبریں بھی زیادہ انحصار ریڈیو پہ ہوتا تھا۔ تو شام کو جب یہ خبر مختلف ریڈیو اسٹیشن سے آئی کہ ربوہ کے اسٹیشن پر اس طرح سے حملہ ہوا ہے، تو اسی وقت مارکیٹیں بند ہونا شروع ہو گئی، ہڑتال ہو گئی، اور کئی روز تک احتجاج اور ہڑتال کا سلسلہ جو ہے وہ چلا اور زور پکڑتا گیا۔ اور اس وقت میں اسکول میں پڑھتا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ عام دکانوں پہ، چائے کی دکانوں پہ لوگ یہ تبصرے کرتے تھے کہ جب شام کی موت آتی ہے تو وہ راستے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اب قادیانی جو ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے سانپ راستے پہ بیٹھا ہے۔ اب ان کا معاملہ قریب آ گیا ہے کہ ہم نے جو 53 کے اندر تحریک چلائی تھی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور اس ملک کے اندر حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ہونا چاہیے، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ بڑی زوردار تحریک چلی، اور پارلیمنٹ کے اندر اس وقت ہمارے اکابر علماء میں سے، اب کہاں سے لائیں مولانا شاہ منصورانی رحمۃ اللہ علیہ، کہاں سے لائیں علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، کہاں سے لائیں مولانا محمد علی رضوی جو حیدرآباد سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے، کہاں سے لائیں مولانا محمد ذاکر رحمۃ اللہ علیہ جو یہ چنیوٹ کے قریب بوانا اور جنگ کی سیٹ سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پر۔ یہ ایم این اے ہمارے موجود تھے اسمبلی کے اندر، اور دیگر بھی ہمارے مسلک کے جو دیگر پارٹیوں سے، پیپلز پارٹی میں خود اس وقت برسر اقتدار تھی، ہمارے سنی عقائد کے بہت سے ایم این اے اس وقت موجود تھے اسمبلی کے اندر۔ تو مولانا شاہ منورانی نے چیمبر کے اندر ان اپنے تمام ممبران کو بلایا اور میٹنگ کی گئی، اور اس میٹنگ کے اندر چونکہ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جو مفتی محمود تھے جمعیت علماء اسلام کے، وہ قائد حزب اختلاف تھے، ان کو بھی بلایا گیا۔ جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور احمد تھے، ان کو بلایا گیا، اور جمہوری پارٹی کے نوابزادہ نصر اللہ خان تھے، ان کو بھی بلایا گیا، کیونکہ نوابزادہ نصر اللہ خان نے 53 کی تحریک ختم نبوت میں کافی کام کیا تھا، ان کو بھی بلایا گیا۔ اب یہ بھرپور میٹنگ ہوئی، اور یہ اکوڑا خٹک کے مولانا عبدالحق جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ سے، یہ مولانا سمیع الحق کے باپ تھے، یہ بھی ایم این اے تھے،
یہ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے کیا گیا کہ اب مظاہرے اور یہ ہڑتالیں اور یہ احتجاج اور یہ تحریک ختم زور پکڑ رہی ہے، اس لیے باقاعدہ طور پر ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اب وقت ہے کہ اگر یہ کام ہم آج نہ کروا سکے تو پھر آئندہ ہونا ممکن نظر نہیں آئے گا کہ ابھی راستہ ہموار ہے۔ اور یہ قرارداد پھر اس کا بل بنا کر مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسمبلی کے اندر بحیثیت MN نے یہ بل پیش کیا کہ قادیانیوں کو یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، مرزا دجال کو یہ نبی مانتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ علیہ السلام کا کہ حضور خاتم النبیین ہے، بے شک بے شک قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، بے شک۔ لہذا جو مرزا قادیانی دجال کو نبی مانتا ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، در اسلام سے خارج ہے۔ اس کے لیے راہ ہموار کی گئی اور مولانا نورانی نے بل جو ہے یہ پیش کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم، انہوں نے یہ کہا کہ پوری اسمبلی کو خصوصی کمیٹی تصور کیا جائے، کمیٹی نہیں بنائی جیسے کہتے ہیں کہ کمیٹی بنا دی جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ نہیں، پوری اسمبلی جو ہے یہ خصوصی کمیٹی ہے، یہ اس پر ورک کرے، کام کرے۔ مولانا شاہ نورانی اور علامہ ازہری نے دن رات ایک کر کے کام کیا، اور یہ اعزاز علامہ عبد المصطفیٰ الازہری جو حضور صدر الشریعہ کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے بار شریعت لکھی، اور صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے یہ ان کے صاحبزادے ہیں، مولانا عبد المصطفیٰ الازہری۔ اب یہ MN تھے، انہوں نے پھر ڈرافٹ تیار کیا پوری عبارت کا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے اور کیا آئین کے اندر جو ترمیم کروانا چاہتے ہیں اس کی عبارت بنائی، تو وہ پوری عبارت لکھنے کا شرف جو ہے وہ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری کو حاصل ہوا تھا۔ اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ قادیانی جھوٹے اور مرزا دجال جو تھا وہ جھوٹا مدعی نبوت تھا، وہ قادیانیت کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مرزا ناصر جو ہے اس وقت قادیانی جماعت کا سربراہ تھا، اور لاہوری جماعت جو قادیانیوں کا گروپ ہے اس کا مرزا صدر الدین، دونوں کو اسمبلی میں بلایا گیا، اور جولائی کے آخری ہفتے سے لے کر اگست کے آخری ہفتے تک یہ جرا ہوتی رہی عدالت کے اندر، اس کے مختلف سیشن جو ہے وہ ہوئے۔ اس وقت پاکستان کے اٹارنی جنرل جو ہیں وہ یحییٰ بختیار تھے، ان کے ذریعے سے جرا کی گئی مرزا ناصر پہ کہ واقعی یہ مرزا کو نبی مانتے ہیں یا ان کے عقائد گمراہ کن ہیں۔ وہ جرا جو ہے وہ جرا کے اندر مرزا ناصر جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا، اور انہوں نے پھر تشریحات کی، جناب ہم ذلی نبی مانتے ہیں، بروزی نبی مانتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ تشریح، نہ غیر تشریح، لا نبی جنس کا ہے اس حدیث کے اندر، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ اور یہاں میں اگر یہ حدیث بیان نہ کروں تو پھر مضمون واضح نہیں ہوگا، اچھی طرح سے یہ حدیث سن لیں۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ خاتم النبیین کے لفظ کے ترجمے کے اندر قادیانی کی تحریر جو ہے اس سے متوجہ ہوتے ہیں، میرے آقا کی حدیث غور سے سنیں اور اپنے دل پر نقش کریں۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا، میرے بعد تو نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ اور دو حدیثیں میں چاہوں گا کہ ان کو غور سے سن لیں۔ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہوں۔ اب امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، جب نبی آنا نہیں تو پھر یہ امت آخری امت ہوئی۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، تم امتوں میں سے آخری امت ہوں۔
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا کتاب بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی نیا نبی ہے، نہ رسول آئے گا، نہ کوئی کتاب ہے میرے بعد، نہ کوئی امت ہے میرے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، اکبر سبحان تاجدار ختم نبوت خاتم النبیین خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مرزا نے جب یہ واضح کر دیا کہ وہ تو واقعی اسے مانتے ہیں نبی، تو لہذا پوری اسمبلی جو ہے وہ اس کا جو اتفاق ہو گیا اس بات پر کہ واقعی ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جانا چاہیے، اور جیسے ایسے نبوت کے مدعی پہلے ہی نکال دیے گئے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیے گئے، یہ بھی دائرہ اسلام سے لوگ خارج ہیں۔ بے پوری شک اسمبلی کے اراکین اور ممبران جو تھے پارلیمنٹ کے، ان کا ذہن بنا، اس کے لیے باقاعدہ پیپر ورک کیا علامہ نیازی نے اور مولانا شاہ نورانی نے، مولانا عبد المصطفیٰ الازہری نے، چونکہ علامہ نیازی اس دور میں MNA نہیں تھے، 53 کی ختم نبوت کے ہیرو تھے، لہذا وہ اسلام آباد ہی ڈیرا لگا کے بیٹھے رہے، اور انہوں نے اس پر بڑی ہی پیپر ورک جتنا بھی تھا وہ علامہ نیازی اس کے اندر شامل رہے۔ اگست کے آخر تک یہ جرا جو ہے مکمل ہوئی، اور یحییٰ بختیار جو ہے اس نے پھر مکمل رپورٹ جو ہے وہ اسمبلی کے ایک سیشن میں پیش کی۔ اس دوران ایک معجزہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا ظاہر ہوا کہ مرزا ناصر پہ جب جرا کی جا رہی تھی اور اسمبلی کے ممبران حیران رہ گئے، ایئر کنڈیشن ماحول اور اس کے اندر جو اس کی تعمیراتی نظام اور سلسلہ، کوئی صورت نہیں تھی ایسا ہونے کی، اور سب نے یہ کہا کہ یہ رسول اللہ کا زندہ معجزہ ہے۔ سبحان اللہ مرزا ناصر جو ڈاکومنٹس لے کے آیا تھا قادیانی جماعت کا سربراہ، وہ دیکھ کر کے پڑھ رہا تھا، ایک پر جو ہے کسی پرندے کا غلاظت سے لتڑا ہوا پر جو ہے اس کے اوپر آ کے گرا، اللہ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ ہم ڈسٹرب، پورے اسمبلی کے اراکین نے کان اٹھائے کہ اسے کس چیز نے ڈسٹرب کیا ہے۔ وہ جب دیکھا تو ایک پر جو ہے وہ گندگی سے آلودہ اور لتڑا ہوا اس کے اوپر آ کے گر گیا، اور اس پہ ڈاکومنٹس کے اوپر گرا۔ یہ باقاعدہ اسمبلی کے اس کاروائی کے ریکارڈ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اب مرزے کی جرا مکمل ہو گئی تو اب علماء نے جو مجلس عمل بنی تھی اس میں بڑے بڑے ہمارے قابل علماء تھے۔ 1 ستمبر کو لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد کے اندر ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی تھی بادشاہی مسجد کے اندر، جس میں کراچی سے لے کر پشاور تک عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، اور اس زمانے میں حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نور اللہ مرقدہ کو مین گیٹ سے لے کر اسٹیج تک پہنچتے ہوئے 6 گھنٹے لگے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس قدر رش تھا، اس قدر ہجوم تھا، تمام مکاتب فکر کے وہاں لوگ موجود تھے، اور وہ 1 ستمبر 1974 کو یہ کانفرنس ہوئی تھی، جس سے پورا ملک جو ہے وہ ہل گیا تھا، اور اسمبلی کے ممبران نے کہا کہ جتنا جلد ہو سکے اس کو نپٹانا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جلدی سے اس کی آئینی جو ترمیم ہے اس کا مسودہ بنایا جائے، وہ میٹر تیار کر کے اسمبلی پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ستمبر کے 7 تاریخ کو اس وقت کے پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو وزیر قانون تھے عبدالحفیظ پیرزادہ، انہوں نے آئینی ترمیم جو ہے وہ مسودہ تیار ہوا، اور پوری اسمبلی نے اتفاق رائے سے ان کے ذریعے سے یہ بل پیش کیا کہ آئینی ترمیم جو ہے اسے پاس کر دیا جائے۔ تو اراکین کا تو ذہن پہلے سے بنا ہوا تھا، پوری محنت ہو چکی تھی، اس پہ کئی سیشن جو ہے بحث کر چکے تھے یحییٰ بختیار کے ذریعے مرزا ناصر پہ۔ اب ہوا یہ کہ 7 ستمبر 1974 کو سپہر 4 بجے اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، اور اسمبلی کے اجلاس میں یہ ترمیم جو ہے پیش کی گئی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جاتا ہے۔
اور یہ مسلمان کے لیے یہ تعریف ہے جو ختم نبوت میں ایمان رکھتا ہو۔ پھر حلف کے اندر باقاعدہ یہ عبارت شامل کی گئی، یہ بھی 1974 کی اسمبلی نے کیا تھا کہ مسلمان کی تعریف کرو کہ مسلمان کون ہے۔ اس کی تعریف میں یہ لکھا گیا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہو اور وہ قادیانیوں کو گمراہ مانتا ہو اور مرتد مانتا ہو اور خارج دار اسلام مانتا ہو۔ الحمدللہ یہ جب آئینی ترمیم عبدالحفیظ پیرزادہ نے پیش کی اور اس پر پھر جیسا کہ اسمبلی کا رول ہے ووٹنگ ہوئی، 103 ووٹ پڑے تھے اس وقت اس آئینی ترمیم کے حق میں، اور ایک بھی ووٹ اس بل کی مخالفت میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ متفقہ طور پر اسے پاس کیا گیا اور 4 بجے چونکہ اجلاس شروع ہوا تھا، 4:35 پر ذوالفقار علی بھٹو نے باقاعدہ اسمبلی میں تقریر کی اور 35 منٹ کی اس کی تقریر تھی، اور اس تقریر کے اندر اس نے پورا بیک گراؤنڈ بیان کر کے یہ کہا کہ قادیانیوں کو آج کے بعد آئینی اعتبار سے غیر مسلم اقلیت قرار دیا جاتا ہے، انہیں غیر مسلم اقلیت تصور کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ قربانیاں دینے کا نتیجہ تھا۔ ایک طویل جد و جہد کے بعد آج کے دن یہ تاریخ پاکستان کا ایک میں اسے سمجھتا ہوں بڑا ہی عظیم دن ہے اور بڑا ہی روشن دن ہے، جس دن حضور کی ختم نبوت کا آئینی طور پر پاکستان میں تحفظ کیا پاس ہوا، اور اس کا بڑا فائدہ فوراً کیا ہوا، ادھر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، ادھر فیصلہ یہ ہوا کہ ربوہ کو کھلا شہر قرار دے دیا گیا، کیونکہ 74 کی تحریک کے اندر ہم یہ نعرے لگاتے تھے، مطالبہ کرتے تھے کہ ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔ الحمدللہ پھر ربوہ کو کھلا شہر قرار دے دیا گیا، لیکن ہوا یہ کہ پہلے تو شہر کے اندر مسلمان داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب بھی یہ صورتحال ہے، جو لوگ ربوہ سے گزرتے ہیں یا جن کا کوئی واسطہ پڑتا ہے وہ جانتے ہیں کہ ربوہ اگر کوئی کسی کام سے بھی جاتا ہے تو قادیانی CID خفیہ ان کے ورکر جو ہیں اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کی پوری نگرانی کرتے ہیں۔ ان حالات کے اندر اس دور میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو حضور کی محبت اور عشق کے ہم دعوے کرتے ہیں، اس کا تقاضا بھی کچھ ہے یا نہیں ہے، کہ وہ لوگ جو قادیانیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے کھاتے پیتے ہیں، ان سے لین دین کرتے ہیں، میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ تمہارے دشمن سے اگر کوئی یارانہ رکھے تو کیا تمہارے دل پر قیامت نہیں گزرے گی؟ اللہ اللہ۔ جو رسول اللہ کا دشمن ہے، حضور کی ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اور ایک کانے شخص کو جو نبی مانتا ہے، آپ اس سے دوستی لگاتے ہیں، اس کے پاس ان کے پاس لوگوں کو اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو یاد رکھیے 1974 کی تحریک کا اگر کہیں سے آپ کو ریکارڈ مل جائے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، بڑے بڑے اس وقت یہ سٹیکر جو ہیں وہ لگتے تھے اور بینر لگتے تھے، قادیانیوں کو سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور ہوا بائیکاٹ الحمدللہ 74 کی تحریک میں قادیانیوں کو سوشل بائیکاٹ ہوا، اور وہ کئی لوگ چھوڑ کر کے ربوہ بھاگ گئے تھے، یہاں سے نقل مکانی کر گئے تھے، اسی معاشرتی مقاطعہ کی وجہ سے، جسے انگلش میں سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے وہ ربوہ بھاگ گئے۔ اب اس کے بعد ضیاء الحق کے دور کے اندر ایک اور آرڈیننس سامنے آیا کہ قادیانی جو ہے وہ تو مسجدیں وغیرہ بنائی ہوئی تھی اور آذانیں بھی ان کی ہوتی تھی، کلمہ بھی لکھتے پڑھتے تھے، تو باقاعدہ آئین کے اندر پھر ترمیم کی گئی ضیاء الحق کے دور کے اندر۔ اس میں یہ ہوا کہ قادیانی اسلامی شعائر جو ہیں انہیں استعمال نہیں کر سکتے، جو ان کا عبادت خانہ اسے مسجد نہیں کہہ سکتے، اس کی حیت اور صورت مسجد کی نہیں بنا سکتے کہ مینار وغیرہ بنائیں، کلمہ نہیں لکھ سکتے نہ اپنے مکان پر، نہ دکان پر، نہ کسی بلڈنگ پر قادیانی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی دکان گھر پر جو کلمہ انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا
पुलिस आती थी और उठा करके कलमा ले जाती थी। इस कलमे से तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुमने कलमे वाले से गद्दारी की। पाकिस्तान में एक लाइट अगर ट्रक की हो तो उसका चालान हो जाता है। तो हमारे एक मौलाना कहा करते थे कि पाकिस्तान में एक बत्ती वाला ट्रक जेड़ा वो नहीं चल सकता, चालान हो जाता है। तो साड़ी शरीयत आखदी भी कक वाला नबी नहीं चल सकता। इस वास्ते कि हुजूर दी खत्म नबूवत जेड़ी इहदे उत्ते साडा ईमान। वो ये शेखा बखत लोग हैं कि जिसको ये तमीज नहीं। मिर्ज़ा कादियानी की किताबें खुद उसकी अपनी लिखी हुई पढ़ें तो हंसी भी आती है, आदमी हैरान होता है ये कैसा शख्स था। उसको पेशाब की बीमारी थी और वो खुद लिखता है अपनी किताब में, हकीकतुल वही के अंदर लिखा है, मुझे गुड़ खाने का बहुत शौक था। कादियानी लिखता है वो एक जेब में वो ढेले मिट्टी के रखता था, पेशाब बहुत आता था, वो पेशाब के लिए वो मिट्टी के ढेले इस्तेमाल करता था और दूसरे में गुड़ था। खुद कहता है कि मैं वो गुड़ खाने की बजाय मिट्टी के ढेले जो है उसे चक मार देता था, गुड़ समझ के उसे खा लेता था और बाद में मुझे पता चलता था कि मैं तो मिट्टी खा रहा हूँ। और उसकी जो उस पे जो वही आती है, मैं तो हैरान होता हूँ कैसे ये बेवकूफ लोग हैं। जब अल्लाह ताला की मार पड़ती है तो फिर अकल भी चली जाती है। वो कहता है कि मेरी तरफ वही आई है, आई लव यू रात को, और जो वही लेकर आया है फरिश्ता उसका नाम है टीची टीची। वो बर्ची खाने में था तो बीवी ने कहा अभी यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है मुझे वही आई है, या यूं नबी हो बर्ची खाने नहीं हो। ये उसकी किताब है हकीकतुल वही। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मोहम्मद उमर साहब इशरवी के कई मुनाजरे हुए थे मिर्ज़इयों से। हमारे करीब एक बहुत बड़ा गांव है भटियों का, वो वहाँ बहुत मिर्ज़ई थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुसलमान हो गए, को छोड़ के रोते चले गए। वहाँ मैं छोटा सा था बचपन में, मुझे याद है कि बहुत बड़ा एक मुनाजरा हुआ था। उस जमाने में उस पिंड के अंदर गांव में लाइट नहीं थी, गैस रोशन करके रात भर मुनाजरा होता रहा। अल्लाह। वहां मौलाना मोहम्मद उमर साहब इशरवी रहमतुल्लाह अलैह वालिद गिरामी रहमान ने इन्हीं किताबों के वालिद साहब के कुतुबखाने में ये सारी किताबें मौजूद हैं, वाले अंडरलाइन ये किताबें निकाल करके दिखाया कि फरमाया कि वो तुम नबी मानते हो, वो तो इंसान कहलाने का हकदार नहीं। कैसे कैसे ये मामलात हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमने उसे बेऐब अपने महबूब रसूल अता फरमाया। और ईमान का तकाजा भी ये है कि अपने आका करीम से टूट कर मोहब्बत की, अपने आका करीम से दिलो जान हुजूर की इज्जत और अज़मत पर फिदा कर दिया जाए। और यही ईमान का तकाजा है। मेरी सरकार आला हजरत ने जिंदगी भर इसी बात का दर्ज दिया है। अल्लाह की सरतब कदम शान है ये कुरान, इंसान नहीं इंसान, ऐसे वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है ईमान की जान हुजूर की जात अक़दस। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख लें कि हुजूर से कैसा एक हमारे अंदर जो हुजूर की जात के हवाले से इश्क मोहब्बत की कैफियत होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? देखिए जरा, दुनिया के तमाम रिश्तों से बढ़कर जब तक हुजूर से मोहब्बत न हो ईमान कामिल नहीं होता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रब से मांग कर लिया था ना हुजूर ने, तो हजरत उमर हुजूर से अर्ज करते, हुजूर आप मेरी जान के अलावा जो कुछ है आप मुझे हर चीज से प्यारे हैं। हुजूर ने फरमाया उमर तुम्हारा ईमान अभी कामिल नहीं, अल्लाह अकबर, अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ। तो हुजूर फिर करम फरमाए मैं कामिलुल ईमान कब बनूंगा, मेरा ईमान कामिल कब होगा? फरमाया जब मैं तुझे तेरी जान से भी ज्यादा प्यारा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर ने क्या कहा, आंखों में आंसू आ गए, अर्ज की हुजूर आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा मानो।
اس فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہوا. دنیا کے ہر رشتے سے، ہر نسبت سے بڑھ کر اپنے محبوب سے محبت، آقا کریم سے محبت، یہ ایمان کی علامت ہے. حضرت ابوبکر صدیق گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا یہ کہتا ہے ابا جان بدر کی لڑائی میں اور مارکے میں کفار کی طرف سے تھا اور میں آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے کافروں کی حمایت میں ان کے ساتھ آیا تھا. اس جنگ میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے. میں چاہتا تو آپ کی گردن کاٹ سکتا تھا، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں. تو یہ باپ والا رشتہ آڑے آیا اور میں نے اپنی تلوار کو کھینچ لیا، چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق حضور کی محبت سے سرشار ہیں، شیر جلال سے بھرپور ہے. فرماتے ہیں وہ تو تھا باپ سے اللہ اکبر، اللہ اللہ. اگر میری تلوار کی زد میں آتا کبھی نہ چھوڑتا، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر اللہ تیری گردن کاٹ دیتا. یہ تھا وہ جذبہ صحابہ کرام کا رضوان اللہ تعالی. اب گستاخانہ کھا کے آپ نے دیکھا کہ ہم موقع پر موقع سنتے رہتے ہیں کہ یہود و نصارہ سازشیں کرتے ہیں، جناب یہ کھا کے آ رہے ہیں جی، فلاں ہو رہا ہے جی، یہ ہو رہا ہے. اس کا حل کیا ہے آخر؟ اس کا حل کیا ہے؟ غور سے سنیے. ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے، اپنی نوجوان نسل کو بھی تربیت ہم نہیں کر پائے جس نہج پہ تربیت کرنی چاہیے. وہ کیا کرنے والا کام اصل میں اب یہ ہے، وہ یہ کام ہے. میں نے علماء و مشائخ کی میٹنگ میں بھی کہا کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ پوری دنیا کے غیر مسلموں پر، یہود و نصارہ پر یہ واضح کرنا ہے کہ جب کوئی بدبخت میرے آقا کی توہین کرتا ہے، گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، میرے آقا کی تنقیص کرتا ہے، تو مسلمان کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ قیامت گزر جاتی ہے. ہمارے دل پاش پاش ہو جاتے ہیں جب حضور کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یورپ میں انسانیت کی قدر ہے، جی مغرب میں انسان کی بڑی قدر ہے، وہ چاہتے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنی کاوشوں سے عالمی سطح پر اس بات کو اجاگر کریں کہ جب آقا کریم کی توہین ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے، تو مسلمان کے دل پر کیا بیتتی ہے. اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہمیں محنت، کوشش، کاوش کرنی ہے کہ ہمارے عمل اور قول سے، میں نے جمعے میں بھی آج یہی بات کی تھی کہ ہمارے قول سے اور ہمارے عمل سے یہ کردار اور گفتار کا جو تضاد ہے، یہ قول و فعل کا تضاد جو ہے، اسے ختم کر کے ہمیں اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے کہ یہ رسول اللہ کا دیوانہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ گزر رہے ہوں تو دیکھنے والا یہ کہے کہ واقعی یہ رسول اللہ کا دیوانہ ہے. اللہ اکبر. وہ کب ہوگا؟ جب اپنے آقا کی اداؤں سے پیار کریں گے، حضور کے طریقوں سے پیار کریں گے. جلوس نکالے، ریلیاں نکالے اور گھروں میں یہودیوں کے طریقے، عیسائیوں کے طریقے. اللہ اللہ اللہ. اذان کی آواز کان میں پڑے تو آدمی پرواہ نہ کرے. بھئی عشق رسول کا دعویٰ کوئی آسان نہیں. محب رسول ہونا اور ہے اور عاشق رسول ہونا اور ہے. صوفیاء فرماتے عشق تو ایک آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے. عشق ایک آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر شے کو جلا دیتی ہے. عثمان غنی نے یہی کہا تھا، عثمان کعبے کا طواف کرو، تمہیں اجازت ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی نے کیا کہا تھا؟ واللہ لا اطوف حتی یطوف رسول اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ کی عزت کی قسم میں طواف ہرگز نہیں کروں گا. عثمان تم کعبے کا طواف کرو، تمہارے نبی کو اجازت نہیں دے سکتے. انہوں نے فرمایا میں کیسے طواف کر سکتا ہوں؟ قسم کھا کے کہا واللہ
اللہ کی قسم لا اطوف ہو، میں ہرگز طواف نہیں کروں گا حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میرے آقا طواف نہیں کر لیتے عثمان کبھی طواف نہیں کرتے۔ وہ جانتے تھے کعبہ حضور کی نسبت سے، بے شک بخاری کے اندر یہ نہیں موجود کہ حضور وضو فرماتے تھے تو صحابہ استعمال شدہ پانی لے کے چہروں پہ ملتے تھے۔ تحفظ ناموس رسالت کا تقاضا کیا ہے، تحفظ ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے، سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا نا کہ اے قریش مکہ، مسلمانوں کے نبی سے لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ انہوں نے کہا تعداد میں زیادہ ہے، کہا تعداد میں بھی زیادہ نہیں، سامان حرب زیادہ ہے، کہا سامان حرب بھی زیادہ نہیں، افرادی قوت، اسلحہ جسمانی اعتبار سے ہم سے زیادہ قوی و مضبوط۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ تو پھر کیوں کہتے ہیں تعداد بھی تم سے زیادہ نہیں، اسلحہ تو ہے ہی نہیں، سامان جنگ تو ہے ہی نہیں، وہ تو عمرہ کرنے آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، سواری ہیں، تو پھر یہ کیوں ہمیں کہتا ہے کہ لڑنے کی غلطی نہ کر۔ تو عروہ بن مسعود نے کہا میں ایک چیز ایسی دیکھ کے آیا ہوں جس کی بنیاد پر تمہیں کہتا ہوں، مسلمانوں کے نبی سے، ان کے غلاموں سے لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ ان کا کیا دیکھ کے آیا، ہمیں بھی آخر کچھ بتا۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس نے کہا رائی تو کیسر فی ملکی وہ کسرا فی ملکی وہ نجاشی فی ملکی۔ اس نے کہا میں نے حبشے کے بادشاہ نجاشی کو دیکھا ہے، ایران کے بادشاہ کو دیکھا ہے، روم کے بادشاہ کیسر کو دیکھا ہے، ان کی بادشاہتوں کو دیکھا ہے، ان کو اپنے خدام اور غلاموں کے جربٹ میں دیکھا ہے۔ میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کی وہ تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی جو محمد پاک کی تعظیم ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، کسی بادشاہ کی تعظیم ہوتے نہیں۔ اللہ اکبر، جو میں نے مسلمانوں کے نبی کی تعظیم دیکھی ہے کہ غلام اپنے آقا کا ادب و احترام و تعظیم کس طرح کرے۔ اس نے کہا نہیں کوئی خاص پوائنٹ، خاص نقطہ بتا جس کی وجہ سے مجھے کہتا ہے، ہمیں یہ نصیحتیں کرتا ہے کہ لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ اس نے کہا سنو، جو نبی وضو فرمائے، غلام استعمال شدہ وضو کا پانی چہروں پہ ملے، تو پھر خود غور کرو، عقل کے اندر سوچو، جو قوم اپنے نبی کے وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتی، وہ اپنے نبی کا خون کیسے گرتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہتر بات۔ یہاں تو غزوہ احد کے اندر حضور کے دندان مبارک سے اونٹ مبارک زخمی خون بہ رہا ہے، رخسار سے بھی خون بہ رہا ہے۔ مالک بن سنان صحابی رسول نے کہا حضور اجازت فرمائے تو یہ خون بند کر دو۔ حضور نے فرمایا تو کیسے بند کرے گا، پہلے بتا مجھے۔ تو مالک بن سنان صحابی کہتے حضور اجازت دے کے تو دیکھیں، اللہ اکبر، اجازت تو دیں پھر دیکھیں میں کیسے بند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور مسکرائی، اجازت دی۔ مالک بن سنان حضور کے رخسار پر جہاں زخم آیا تھا، خون نکل رہا تھا، اپنے ہونٹ دونوں رکھ دیے اور خون مبارک کو چوسنے لگے۔ اللہ اکبر، خون نیچے نہیں پھینکا، اندر نکل گیا۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اللہ نے تو اس پر آتش دوزخ حرام کر وہ تو خون زمین پہ نہیں گرنے دیتے بھائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حضور نے سینگیاں لگوائی نا، جسے پچھنے لگوانے آپ کہتے ہیں، تو حضور نے سینگیاں لگوائیں اور خون جو نکلا تھا ایک شیشی کے اندر تھا، کتاب الشفا قاضی عیاض میں موجود ہے۔
حضور نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائی خون کی شیشی لے جاؤ، اسے کسی محفوظ جگہ پہ جا کے چھوڑاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر گئے اور ایک پہاڑی کے دامن میں جا کر یہ تصور کیا کہ حضور کا خون اقدس ہے، یہ زمین پر تو نہیں گراؤں گا، زمین کی نہیں گراؤں گا۔ دل میں خیال آیا، زبیر منہ لگا اور پی۔ اللہ اکبر۔ خون تو آرام ہے لیکن یہ خون ہے کس کا؟ ہائے ہائے۔ یہ بات تو سمجھائی نا، منہ لگایا اور خون پی گئے۔ جب واپس آئے تو حضور نے پوچھا، اے عبداللہ وہ کیا کیا خون کی شیشی کا؟ حضور وہ تو میں نے منہ کے ساتھ لگا کے سارا پی لیا۔ اللہ حضور اکبر۔ نے فرمایا کہ تو نے بہت بڑا جرم کیا ہے، توبہ کر۔ سرکار نے فرمایا ایک تو تجھے زندگی بھر پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، اللہ اکبر۔ دوسرا اللہ نے تجھے پر آتش دوزخ کو حرام کیا۔ اللہ۔ یہ تھے صاحب ہے کیا حضور، اس سے زیادہ کوئی محفوظ جگہ نہ تھی، میں نے نوش جاں کر دیا۔ صحابہ کے اعتقاد کیا تھے؟ وہ تو حضور ایک دسترخوان صحابی کے گھر تشریف لے کے جس کپڑے سے حضور نے کھانے کے بعد ہاتھ صاف فرمائے، اور جب کبھی وہ میلا ہوتا صاحب خانہ اسے تندور کے اندر ڈال دیتے، میل جل جاتی، کپڑے پہ آگ اثر۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ کے تصورات اپنے آقا کے بارے۔ اور نماز کے اندر حضور کے چہرے کی زیارت صحابہ کرتے تھے۔ یہ ہے وہ صحیح عقیدہ، بے شک۔ یہ ہے صحیح مسلک، یہ ہے حضور کی محبت، یہ ہے نجات کا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم۔ جس طرح صحابہ میرے آقا سے پیار کرتے تھے، جو اس طرح پیار کرے گا وہی صراط مستقیم۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی راہ نجات پر وہی ہے جو صحابہ کرام کے ماننے کی طرح حضور کو مانے۔ یہ تو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان لاؤ پیارے نبی پاک پر تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ لائے۔ حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں مسلمہ نے جھوٹی نبوت کا ڈونگ رچایا تھا نا، جنگ یمامہ لڑی گئی، ہزاروں کی تعداد میں اجلہ صحابہ، تابعین اور بدری صحابہ۔ آپ جانتے ہیں اس جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک ختم نبوت کا مجاہد اول اور محافظ اول جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی۔ بے شک۔ مولانا نیازی نے کہا تھا 53 کی تحریک میں یہ 10,000 شہدا جنہوں نے ختم نبوت پہ اپنی جان قربان کی ہے، اس سے ان ہزاروں شہدا کی روحیں آج خوش ہو گئی جنہوں نے جنگ یمامہ میں اپنی جانیں ختم نبوت پہ قربان کی۔ ان عاشقوں نے ان شہدا کی یادوں کو تازہ کر دیا۔ یہ تھی ہماری داستان، یہ ہماری تاریخ مسلمانوں کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے آقا سے محبت، اور یاد رکھیں یہ ذکر کی محفلیں جو ہم سجاتے ہیں ان میں آیا کرو، کیونکہ محبت کی علامتیں بہت ہیں، اس پر الگ ایک موضوع ہے۔ میں صرف ایک آج عرض کرتا ہوں، من احب شیئا اکثر ذکر۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے پھر کثرت سے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو کثرت سے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اور اسی لیے ہم ان محفلوں کے اندر ذکر نبی، ذکر رسول، ذکر مصطفیٰ، ذکر حبیب کی ان محافل کے اندر حاضری دے کر ہم اپنے ایمانوں کو جلا بخشتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ہمیں اپنے پیارے آقا کا سچا پیار، حضور کا عشق، حضور کی محبت ہمارے شامل حال فرمائے۔ دعا کیا کریں، ہمارے حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ سنی رہو، سنی جیو، سنی مرو۔ اب میں یہ کہتا ہوں
کہ ان کی اس جملے کی خیرات لیتے ہوئے کہ حضور کی محبت میں جیو، حضور کی محبت میں مرو، اور قیامت کو قبر سے اٹھے تو حضور کی محبت میں مرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جمعے کے خطبے میں بھی آپ سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں اس کے پاس تو ایمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو، یہ سبق اپنے دل پہ نقش کر لو، دیوانے والو یہ دل پہ نقش کر لو کہ حضور کی محبت یہ ایمان کی اصل ہے، بے شک ایمان کی اصل ہے، اصل جڑ کو کہتے ہیں، جڑ یہ ایمان کی اصل ہے۔ جیسے درخت ہوتا ہے اس کی جڑ ہوتی ہے، ایمان کی جڑ حضور کی محبت ہے۔ اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ کہ میری جان ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہی تو ساری زندگی سبق دیا ہے، فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، فرمایا فرشتے قدسی فرشتوں کو کہتے ہیں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ فرماتے ہیں جب قبر میں سرکار کی جلوہ گری ہوگی تو فرشتے کہیں ہاں رضا، بتا اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ فرماتے ہیں پھر وہی کہوں گا جو کہا کرتا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام جمعے کے بعد پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں اردو خان طبقہ موجود ہے جمعے کے بعد، اور عرب کے اندر مدینہ منورہ میں دیگر عرب ممالک کے اندر جہاں میلاشی کی محفل ہوتی ہیں، اعلیٰ حضرت کا اردو خان طبقہ جہاں محفل میں ہوتا ہے وہاں اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا یہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ بارگاہ رسالت میں قبولیت کی علامت ہے۔ کوثر نیازی ہمارے عقیدے کے نہیں تھے، مولانا کوثر نیازی پیپلز پارٹی کے سیاسی رہنما تھے اور ادیب بھی تھے، انہوں نے کتابیں کافی لکھی ہیں، اچھے رائٹر تھے۔ ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا کا لکھا ہوا سلام جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اردو زبان کا قصیدہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ۔ اردو زبان کا قصیدہ بردہ شریف بردہ شریف سرکار کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام یہ محبوب بھی ہے، آقا کریم کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے۔ سبحان اللہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی اشاق نے اپنے گھروں پہ لکھا ہوا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام۔ حضور کی محبت بندے کے قول عمل سے ظاہر ہونی چاہیے۔ ہمارے حاجی صاحب ہوا کرتے تھے، عزیز القدر محمد محتشم رضا قادری کے حاجی مقبول صاحب، آپ کے کیا لگتے ہیں؟ دادا جی کے لگتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب وہ انہوں نے لاہور میں نیا مکان بنایا نا، چاہ میرا میں بڑی اچھی کوٹھی بنائی، اور اس کی افتتاح کے لیے اعلیٰ حضرت کے نواسے تھے حضور مفتی تقدس علی خان رحمۃ اللہ علیہ، پیر جو کورس افتتاح کے لیے بلایا کہ حضرت میں نے گھر بنایا، دعا فرما دیں، برکت ہو جائے، افتتاح ہو جائے۔ تو حضرت جب تشریف لائے تو دروازے کے اندر جب قدم رکھا تو وہی قدم روک لیا، اللہ اکبر۔ فرمایا حاجی صاحب جی حضور اس کے مین گیٹ کے اوپر لکھ کے لگا دی، یہ لکھوائیے اور اس کی سنگ مرمر کی تختی بنوا کر یہاں لگائیے۔ حضور کیا لکھواؤں؟ فرمایا یہاں لکھ کے لگا دو، یا داخل حاضر الدار صلی علی النبی المختار۔ جڑا لنگے ان پتہ لگے حضور دے عاشق دا گھر، اس گھر وچ حضور دے عشق والے رہندے نے، سبحان اللہ۔ جنہاں دے دل وچ محمد عربی بسدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں دے دل وچ مدینے والا پیار ہے، اس گھر وچ رہن والے وہ لوگ۔ اور میں لکھ کے لا دوں، یا داخلہ حاضر الدار، اے گھر وچ داخل ہونے والے، صلی علی النبی المختار،
نبی پاک تے دروشی پڑھ دیاں کر بھی ہاں یا داخل هذه الدار صلی علی النبی مختار اسی تو مسجد بڑی ہے تاویاں نے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی حضور تے دروشی پڑھیں وسی تو نکلیے تو تاویں حضور تے درود پڑھیں وہ ساڈی پہچان ہی دروشی ہاں بے شک درود شریف دروشی سانو آنے درود والے ہاں یہ اپنے مقدرہ دے ناز کرے ہاں الحمدللہ میں کہ بھی شاید سنایا تو ربیع الاول دے مہینے وچ ناکیاں دے پولیس والے روکدے نے تے پوچھدے نے نات خاناں تے مولویاں کہ رات 2 بجے کدھروں آ رہے ہو اندر میلادی محفل چ آ رہے اللہ اکبر وہ پولیس والے آندے نے درود والے نے برود والے نہیں ہاں ہاں حق ساڈی پہچان ہی دروشی بے شک ساڈی پہچان ہی درود شریف تے درود شریف وہی پڑھے گا جدا ڈڈو نبی ہاں ماشاءاللہ تے پھر کوئی یہ بہانے نہیں کرو کہ نہیں پڑھنا چاہیے اوندر بیٹھ کے نہیں پڑھنا اللہ اللہ وہ آگے کتنے لکھے ہے جی بخاؤ کتنے لکھے ہے میں کہا تسی لبدے رہو تے اسی پڑھ دے انشاءاللہ ساڈا بیڑا پار تو ابھی تک پتہ ہی نہیں لگا کتنے لکھے ہائے ہائے ادھر رب نے عرشاں دی چوٹی تے لکھے ہے بے شک ان سے لبدے پھر دن بے شک ساقی عرش دی جب تفسیر بیان پڑھو عرش تے میرے نبی پاک دے درود لکھے جنت دے کوئی تے میرے نبی پاک دے درود لکھے اللہ اکبر جنت دے ہر درخت دے پتے تے میرے نبی پاک دا نام پاک ہاں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ایک مسیح تو ہے نا کہا دیتا نا یا رسول اللہ لکھے سی مٹایا میں اگر آپ نے اتنے لکھے جتنے کسی ٹان والے کمینے تے بدبختی نہ پڑے جنت کوئی اتنے رب نے لکھ چھڑے حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نا آپ فرماندے نے میں ویکھیا سونے نبی پاک دا نام جنت دے بوئے اتنے لکھے الا اوراق اشجار الجنہ جنت دے درخت دے جڑے پتے اتنے ویکھیا اتنے بھی سونے کملی والے دا نام اللہ رب نے تو اتنے لکھے جتوں کو ٹا سکتا ہی نہیں یہ لکھتا ہے پھر عاشق لکھ چھڑ دے ہائے ہائے ساڑھے دنوں میں سے لکھے چکے میں پٹائے گا اللہ اکبر میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اعلیٰ حضرت فرمایا میرے دل دے کھول کے دیکھو نا فرمایا ایک کسے دے لکھیا لا الہ الا اللہ دوسرے دے لکھیا محمد صلی اللہ ساڑھے دلوں میں سے لکھیا حضور دا نام اللہ میں نہیں آکھیا تے اعلیٰ حضرت نے آکھیا نا تے اقبال بھی اندر در دل مسلم در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماں زنان مصطفیٰ اقبال آندہ مسلمان ہندہ ہی ہوئے جنہیں دل وچ مدینے والا بس کیا سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے نبی کے دیوانے ہم سہنے نبی کے دیوانے عظمت رسول کے پاس ہم چادر بطول کے پاس پاس عظمت تاجدار ختم نبوت زندہ باد شین محدث ابدالوی زندہ باد سبحان اللہ اے زندگی دا مقصد ساڑھے دلوں میں حضور وستے بس اے مومن دی نشانی جو بڑے لجپال نے کریمہ ہاں یہ مرنے یہ واسطے مرنا ضروری ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے موت دے وقت پتہ لگے گا اللہ منجی چوک وچ رکھو یہ حضور کے عاشق دی نشانی حضور دے عاشق دا چہرہ مرن تو بعد خراب نہیں ہوتا بے شک کئی جنازے پڑھی یہ چہرے ویکھی دیں لوگ آندے اللہ معافی اللہ معافی توبہ توبہ لوگ کر دیں وہ جیسے جنازے نے وہ جو چہرہ ویکھ دیں لوگ آندے یہ تے نبی پاک دا سچا عاشق جانے یہ حضور دا سچا عاشق سی ایدہ جینا تے ایدہ مرنا حضور دی محبت بھی سی تے جیڑا جینا بھی حضور دی محبت بھی ہوئے تے جیڑا اٹھنا پہنا حضور دی محبت بھی ہوئے میں انہوں دنیا میں مبارک دینا جدو تیرا آخری ویڑا آئے گا کملی والا خود تشریف لے
پھر جب جان نکلنی تو روح پرواز کرنی سامنے کملی والے کا دیدار ہونا پھر آپ نے مر کے پہنچا دل ربا کے بعد حقیقی محبت رب کو منگی اللہ سان حضور نے سچا پیار سچا عشق ساڑھے نبی پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ میں تبلیغ واسطے آخنا تبلیغ میری ذمہ داری میرا فرض ہے میں اپنی زندگی دے واسطے وقف کی تھی حضور فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز بھی جڑا بندہ چاہتا نا میرے دل وچ محمد پاک وسدے نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیار اور ودے حضور میرے اوتے راضی ہون نبی پاک اور میرے تے کرم فرمان میرے نبی پاک دی اور میرے اوتے عنایت ہوئے تے پھر وہ کام کریے جنہ جس کام تے کرن اوتے مدینے والا راضی ہوتا ہے حضور نے تے اشارے بھی تینوں سمجھا چھڑیا سارا کچھ اور میں قرۃ عینی فی الصلاۃ میں دنیا والے میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز بچے نے بھی نمازی بنائیے خود بھی نمازی بنائیے آپ اسی نماز پڑھتے نہیں تو پھر آنے جی پیرو کوئی تویز دیو کی ہوا ہے منڈے نماز نہیں پڑھتے میں کہ تساں بھی کدی پڑھی اللہ اکبر تسی آپ اٹھتے ہو تو تواڈے لوگ ویکھ کے اٹھن کدی ازما لے تسی نماز پڑھو کر جہاں نماز وشال تواڈا دوترا پوترا بھی کھیڈدا تواڈے اوتے چڑھ جاندا آ کے تسی نماز پڑھ کے ویکھو انہیں نال اوویں وضو کرنا تو اوویں نال کھلو لینا ازما لے وہ نال کھلو جاندا ہے وہ نال کہانیاں کر کے تواڈے لوگ ویندا تو وہ رکوع کردا تو اس سبحان اللہ اسی جو نماز پڑھا گے نا بچیاں کی عادت پہ سب تو پہلے آپ نماز کروی نماز کا ماحول میں حدیث ختم نبوت دے عنوان دے گفتگو کی تھی حضور دے عاشق بنی ہے گھراں میں یہودیاں دے طریقے عیسائیاں دے طریقے تے ہندوؤں دی رسماں میں شکر کرنا رب دا لکھ لکھ شکر کرنا کروڑ کروڑ شکر ہے ساڑے اس علاقے میں ایک بڑی اچھی لوگوں میں ذوق تے شوق دیکھن بھی آ رہے ہیں یہ مہندی دے موقع تے حضور دا میلاد ہو کئی سنگیاں کارڈ چھاپے نا تے رسم مہندی لکھ کے تے کانٹا مارے تے تھلے لکھے محفل میلاد شریف میں ایک منڈا سی میں کہ یار سویرے تیری برات جانی ایک دیہڑے پہلے نہ رکھ لیے میلاد شریف اس آگے جیڑا پوت خانہ کنجر خانہ ہونا ہے نا وہ تو بچن واسطے رکھی میلاد شریف انہاں تباہی مچا دینی تے نوست تے بے برکتی کر بھی چاونی اسی وہ کام کریے نا کر وچ تے حضور دے ذکر دی محفل کوئی تے شرم یا ہاتھ مارنا کہ چلو اج باز آ جائی کہ رسماں ہندوؤں دیاں طریقے ہندوؤں دے تے یہودیاں دے تے اثر نصارا دے طریقے عیسائی یہودیاں دے طریقے ساڈے گھراں وچ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے دین دی جس قدر محبت بڑھے گی حضور نہ لگاؤ بڑھے گا اتائیں لگنا ہے کہ حضور دے طریقے پسند کریے کہ حضور دے طریقے ہم چھڑ کے دے یہودیاں دے طریقے تے کوئی من انگریز وہ حالو سلوار قمیض پاندا اسی انہاں دے لباس پہنتے ہیں جی وہ ساڑھے کرتے ہیں کوئی سلوارہ نہیں پاندا وہ اپنی تہذیب دے پکے سانو محمد کی تہذیب نہیں چنگی طریقہ محمدی اسی واسطے حضور نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امت فلہ اجر مئات شیء جو لوگ میرے طریقے تے میری سنت کو موڑن گے اس ویلے جڑا بندہ میرے طریقے تے مضبوطی نال قائم رہے گا انہوں 100 شہیدہ اجر اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں حضور دا سچا عشق حضور دا پیار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا